السلام علیکم APN نیوز کے ساتھ میں ہوں عائشہ فاروق اور میں ہوں لقمان علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں بھی مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا ہے۔ 21 حلقوں میں سے 19 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج سامنے آئے، جن کے مطابق مسلم لیگ نون نے 14 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی 5 نشستوں پر کامیاب رہی ہے۔ مہاجرین کی 12 نشستوں میں سے 10 پر مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب ہوئے، جبکہ پیپلز پارٹی نے 2 نشستیں حاصل کی ہیں۔ مظفر آباد ڈویژن کی 7 نشستوں میں سے مسلم لیگ نون نے 4 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، جبکہ پیپلز پارٹی کے حصے میں 3 نشستیں آئیں۔ LA27 مظفر آباد 1 کی پولنگ خراب موسم کے باعث ملتوی کر دی گئی، جبکہ LA28 کے 18 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ 4 اگست کو ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو 5 نشستوں پر جیت ہوئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے لینڈ سلائیڈنگ کے باعث LA27 اور LA28 میں پولنگ روک دی گئی ہے۔ مہاجرین کی 12 نشستوں میں سے 10 پر مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب ہوئے، جبکہ پیپلز پارٹی نے 2 نشستیں حاصل کی۔ مظفر آباد ڈویژن کی 7 نشستوں میں سے مسلم لیگ نون نے 4 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، جبکہ پیپلز پارٹی کے حصے میں 3 نشستیں آئیں۔ LA27 مظفر آباد 1 کی پولنگ خراب موسم کے باعث ملتوی کر دی گئی، جبکہ LA28 کے 18 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ 4 اگست کو ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلے مسلم لیگ نون نے 14 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 5 نشستوں پر جیت سمیٹی ہے، اور LA27 مظفر آباد 1 کی پولنگ خراب موسم کے باعث ملتوی کر دی گئی ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے دوسرے مرحلے کے انتخابات مسلم لیگ نون 13 اور پیپلز پارٹی 5 حلقوں پر کامیاب۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مظفر آباد ڈویژن کی 8 اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث LA27 مظفر آباد 1 اور LA28 لچراٹ 2 حلقوں میں پولنگ روک دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ مظفر آباد ڈویژن کے 8 حلقوں پر پولنگ شام 6 بجے تک جاری رہی۔ حلقہ LA27 میں موسم کی خرابی اور لینڈ سلائیڈنگ کے بعد عملہ اور پولنگ کا سامان نہ پہنچ سکا۔ تمام 196 پولنگ سٹیشنز پر انتخابات ملتوی کر دیے گئے۔ 20 حلقوں میں 18 کے مکمل غیر سرکاری غیر حتمی نتائج موصول ہو گئے۔ مسلم لیگ نون 13 جبکہ پیپلز پارٹی نے 5 حلقوں میں کامیابی حاصل کی۔ LA25 نیلم ویلی 1 کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے شاہ غلام قادر 18,925 ووٹ لے کر کامیاب۔ پیپلز پارٹی کے میاں عبدالوحید 13,596 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ LA26 نیلم ویلی 2 کے تمام 135 پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ موصول، جس کے مطابق پیپلز پارٹی کے میاں عبدالوحید 17,466 ووٹ لے کر کامیاب، جبکہ مسلم لیگ نون کے شاہ غلام قادر 15,494 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ LA29 مظفر آباد 3 سے پیپلز پارٹی کے سردار مختار خان 19,792 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کے بیرسٹر افتخار علی گیلانی 16,413 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ LA30 مظفر آباد 4 کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے مصطفیٰ بشیر عباسی 17,749 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے مبشر منیر آبان 11,947 ووٹ لے کر شکست کھا گئے۔ LA31 مظفر آباد کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے راجہ ثاقب 24,508 ووٹ لے کر کامیاب۔ پیپلز پارٹی کے لطیف اکبر 16,112 ووٹ لے کر ناکام ہو گئے۔ LA32 مظفر آباد 6 کے تمام پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے راجہ محمد فاروق حیدر جیت گئے۔ پیپلز پارٹی کے صاحبزادہ محمد اشفاق ظفر ہار گئے۔ LA33 مظفر آباد 7 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج میں پیپلز پارٹی کے دیوان علی خان قمر چغتائی 25,469 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ مسلم لیگ نون کے میاں محمد رشید 21,175 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ LA34 جموں 1 کے تمام 131 پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے ناصر حسین ڈار 5,682 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ آزاد امیدوار راجہ ریاض احمد 2,124 ووٹ لے کر شکست کھا گئے۔ LA35 جموں 2 میں تمام پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے تحت نون لیگ کے چودھری محمد اسماعیل 23,893 ووٹ لے کر جیت گئے۔ آزاد امیدوار سردار محمد غیاث 5,868 ووٹ لے کر ہار گئے۔ LA36 جموں 3 کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے محمد احسن رضا 27,218 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے احسن اسماعیل 12,980 ووٹ لے کر شکست کھا گئے۔ LA37 جموں 4 کے
کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج میں مسلم لیگ نون کی مریم جاوید 28,664 ووٹ لے کر جیت گئیں، جبکہ جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے عثمان علیم 22,827 ووٹ لے کر ہار گئے۔ LA38 جموں 5 کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے ذیشان علی 13,652 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ مسلم لیگ آزاد جموں کشمیر کے محمد اکبر چودھری 9,523 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ LA39 جموں 6 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج میں مسلم لیگ نون کے راجہ محمد صدیق جیت گئے، پیپلز پارٹی کے چودھری فخر زمان ہار گئے۔ LA40 کشمیر ویلی 1 کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے عامر عبدالغفار 2,914 ووٹ لے کر کامیاب، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی کے محمد سلیم بٹ 136 ووٹ لے کر شکست کھا گئے۔ LA41 کشمیر ویلی 2 کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے محمد عامر شاہ 1,804 ووٹ لے کر کامیاب، جبکہ آزاد امیدوار صبا دیوان 588 ووٹ لے کر ہار گئے۔ LA42 کشمیر ویلی 3 کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج میں مسلم لیگ نون کے سید شوکت علی شاہ 1,524 ووٹ لے کر جیت گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے محمد عاصم شریف 477 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ LA43 کشمیر ویلی 4 کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے محمد یاسین لون 1,276 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جاوید بٹ 563 ووٹ لے کر ہار گئے۔ LA44 کشمیر ویلی 5 کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے محمد احمد رضا قادری کامیاب ہوئے، جبکہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی مہر النساء ہار گئیں۔ LA45 کشمیر ویلی 6 کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی عبد الماجد خان 3,448 ووٹ لے کر کامیاب، جبکہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے خواجہ محمد دلاور 823 ووٹ لے کر شکست کھا گئے۔ مسلم لیگ ثناءاللہ نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں انتخابات کا دوسرا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ 20 نشستوں پر انتخابات ہوئے، جن میں سے 19 نشستوں پر پولنگ مکمل ہوئی، جبکہ LA27 کی نشست پر خراب موسم کے باعث انتخابات ملتوی کر دیے گئے۔ مسلم لیگ نون نے 14 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ 12 میں سے 10 مہاجرین کی نشستوں پر بھی نون لیگ کو کامیابی ملی۔ مسلم لیگ نون سادہ اکثریت سے آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی۔ رانا ثناءاللہ نے الزام عائد کیا کہ پیپلز پارٹی نے شکست کے بعد دھاندلی کا بیانیہ بنایا۔ جب دھاندلی کے الزامات پر ثبوت مانگے گئے تو دعوے محدود ہوتے گئے۔ انہوں نے چودھری لطیف اکبر پر مبینہ قاتلانہ حملے کے حوالے سے بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات سامنے آنی چاہیے۔ انتخابی عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش قابل مذمت ہے اور مبینہ فائرنگ سمیت تمام الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ صدر آزاد کشمیر پر حملہ اور تشدد کے الزامات کو معمولی واقعہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں ریاست کے صدر کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی سنجیدگی سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ سیاسی کارکنوں کے تحفظ کو یقینی بنانا الیکشن انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ مشتاق شاہ جیسے دیرینہ کارکن کے قتل کی بھی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ الیکشن انتظامات میں مبینہ کوتاہیوں پر سوالات اٹھائے گئے۔ انتخابی سامان کی بروقت ترسیل الیکشن انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کے الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پہلے مرحلے کے تحفظات دور کیے بغیر دوسرے مرحلے میں جانا درست نہیں تھا۔ انتخابی نتائج عوام کے اعتماد کے مطابق ہونے چاہیے۔ جیت اور ہار انتخابات کا حصہ ہے، مگر شفاف عمل ضروری ہے۔ ہم الیکشن کے خلاف نہیں، صاف شفاف انتخابات چاہتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں انتخابی عمل آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے۔ چند ہزار لوگ حقوق کے نام پر حالات خراب کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام کا کہنا ہے کہ میرپور میں 6 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا۔ کیا ہم چند ہزار کی خاطر پورے کشمیر کے لوگوں کو اپنا جمہوری حق استعمال کرنے سے روکیں؟ جو حقوق کی بات کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کا راستہ اختیار کریں۔ کراچی میں میر رضا علی موت کیس میں اہم پیش رفت نے شواہد سامنے آ گئے۔ لاش ملنے والے مقام کی اہم CCTV فوٹیج تفتیشکاروں نے حاصل کر لی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 29 جولائی رات 3:36 پر ایک موٹر سائیکل ویران مقام پر آ کر رکی۔ موٹر سائیکل تقریباً 22 سیکنڈ تک موقع پر موجود رہی۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق شبہ ہے کہ اسی دوران میر رضا علی کی لاش مقام پر پھینکی گئی۔ ابتدائی ویڈیو میں میر رضا کی لاش کو گلا سڑا دیکھا جا سکتا ہے۔ جائے وقوع کے قریب سے پستول کا ہولسٹر بھی برآمد ہوا۔ میر رضا علی خان اغوا و قتل کیس کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ تحقیقاتی ٹیم کو ملزمان کی گرفتاری اور کیس کے تمام پہلوؤں کی چھان بین کی ہدایات بھی کی گئی ہیں۔ CCTV میں میر رضا علی کو پستول کے ساتھ اکیلے جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد شواہد خودکشی کے امکان کو کمزور کرتے ہیں۔ تحقیقاتی ذرائع کا ایسا بتانا ہے۔ کاروباری شخصیت میر رضا علی کی پراسرار ہلاکت کیس میں اہم پیش رفت نئے شواہد سامنے آ گئے ہیں۔ لاش برآمد والے مقام کی اہم CCTV فوٹیج تفتیشی ٹیم نے حاصل کی ہے۔ CCTV میں میر رضا علی کو پستول کے ساتھ اکیلے جاتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔
आपको बताते चले मीर रजा केस में अहम पेशरफ्त हुई है। कारोबारी शख्सियत मीर रजा अली की पुरस्रार हलाकत केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। लाश बरामद वाले मकाम की अहम सीसीटीवी फुटेज तफ्तीशी टीम ने हासिल कर ली। सीसीटीवी में मीर रजा अली को पिस्तौल के साथ अकेले जाते देखा जा सकता है। पोस्टमार्टम के बाद शवाहिद खुदकुशी के अमकान को कमजोर करते हैं। तहकीकाती जराये के मुताबिक कारोबारी शख्सियत मीर रजा अली की पुरस्रार हलाकत केस में अहम पेशरफ्त लाश बरामद वाले मकाम की अहम सीसीटीवी फुटेज तफ्तीशी टीम ने हासिल कर ली है। सीसीटीवी में मीर रजा अली को पिस्तौल के साथ अकेले जाते देखा जा सकता है। पोस्टमार्टम के बाद शवाहिद खुदकुशी के अमकान को कमजोर करते हैं। तहकीकात के मुताबिक कारोबारी शख्सियत मीर रजा अली की पुरस्रार हलाकत केस में अहम पेशरफ्त लाश बरामद वाले मकाम की अहम सीसीटीवी फुटेज तफ्तीशी टीम ने हासिल कर ली है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ बिलाल अली से। बिलाल, तहकीकाती टीम को मजीद शवाहिद मौसूल हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है, केस क्या रुख इख्तियार कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मीर रजा अली मौत केस में अहम पेशरफ है। नए शवाहिद जो है सामने आ गए हैं। लाश मिलने वाले मकाम की अहम सीसीटीवी फुटेज जो है तफ्तीशकारों ने जो है वो हासिल कर ली है। 29 जुलाई रात 3:36 पे एक मोटरसाइकिल वीरान मकाम पर आकर रुकी है। सीसीटीवी फुटेज में ये भी देखा जा सकता है मोटरसाइकिल तकरीबन 22 सेकंड तक जो है मौके पे मौजूद रही है। पुलिस तफ्तीश जराये ये बताते हैं सुबह के इसी दौरान मीर रजा अली की लाश मकाम पर जो है फेंकी गई है। इब्तदाई वीडियो में मीर रजा की लाश को गला सला देखा जा सकता है। जराये ये भी बताते हैं जायबो के करीब से पिस्तौल के हौसल जो है वो भी बरामद हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद शवाहिद खुदकुशी के इम्कान को जो है कमजोर करते हैं। तहकीकाती जराये ये भी बताते हैं मीर रजा अली घर से निकलने से कबल रकम मुंतकिल और सोशल मीडिया अकाउंट जो है डिलीट कर दिया गया था। पुलिस ये भी बताती है सीसीटीवी मीर रजा अली को पिस्तौल के साथ अकेले देखा जा सकता है। मकतूल का मोबाइल फोन बरामद और मोबाइल छीनने जाने के शवाहिद जो है नहीं मिले हैं। मीर रजा अली मौत केस के हतमी नतीजा मजीद शवाहिद और मुकम्मल तफ्तीश के बाद जो है सामने आएंगे। जी बहुत शुक्रिया बिलाल अली।